Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ غلطیاں لوگ کر جاتی ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں. اللہ، ان کی طاقت نہیں ہے، مالک نصاب بھی نہیں ہے، لیکن وہ شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے کہیں گے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی. محض دکھاوے کے لیے قربانی کرنا درست نہیں ہے. یہ دکھاوا ہو گیا، ریاکاری، جس سے واجب حقوق فوت ہو جائیں، اس سے قربانی درست نہیں ہوتی. اور ایک مسئلہ یہ ہے، بہت سے لوگ محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی نیت کر لیتے ہیں کہ بھائی گوشت کھا لیں گے بچے. میرے دوستوں، یہ تو ایک اعجاز ہے امت محمدی کے لیے کہ اللہ کے نام پہ قربانی کرو. آپ اللہ کے لیے قربانی کرو. ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. پھر اللہ رب العالمین نے اس گوشت کو کھانے کے بارے میں فرما دی کہ پہلے دور میں یہ قربانی کی گوشت کھا نہیں سکتے تھے، لیکن یہ امت محمدی کے لیے بہت بڑی اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے قربانی کو بھی قبول فرما رہے اور اس کی گوشت کو بھی تمہارے لیے حلال کرا دی ہے، اس کی گوشت کھانے کو بھی تمہارے لیے مستحب کرا دی کہ گوشت بھی اس کی کھا لو. بہت سی لوگ محض گوشت کی نیت سے اگر قربانی کرے، اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو ان کو ثواب نہیں ملے گا. یعنی قربانی کی نیت نہیں ہے، گوشت کھانے کی نیت. اور اگر ایسے لوگوں نے کسی اور کے ساتھ حصہ رکھا ہو تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. گوشت کی نیت سے اگر قربانی کر لی. آپ میرے دوستوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہونا کافی ہے، اس لیے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کر لی، 200 سال بیوی کی طرف سے، 30 سال بیٹا کی طرف سے، 34 سال بیٹی کی طرف سے، اسی طریقے سے پھر مرحومہ کی جانب سے قربانی کرتے ہیں، پھر 1 سال مرحومہ والدہ کی طرف سے. تو اس قسم کی قربانی نہیں ہوتی. ہاں، جس کے اوپر قربانی واجب ہو، ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. مثلا میاں بیوی اگر دونوں صاحب نصاب ہو تو دونوں کی طرف سے قربانی لازم ہے. جو یہ غلطیاں ہیں کہ بھائی 1 سال کو اپنے نام، 200 سال کو بیوی کے نام، 30 سال بیٹا، تو 14 سال بیٹیوں کے نام، اس طریقے سے حصہ پھر مرحوم پھر مرحومہ کی، اسی طریقے سے قربانی کرنا. ہاں، جن کے اوپر واجب ہے قربانی، گھروں میں جتنی لوگ ہیں اگر ان کے اوپر سب کمانے والے ہیں اور سب کے اوپر قربانی واجب ہے، اور تو اس صورتوں میں قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. آپ قربانی کریں. ہاں، باپ بیٹے دونوں صاحب نصاب ہو تو خواہ اکٹھے رہتے ہو، مگر ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی ہونا چاہیے. یعنی باپ کے نام پہ باپ کی طرف سے ایک حصہ، بیٹا کی طرف سے ایک حصہ ہو. بعض لوگ یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ قربانی سال بھر میں، عمر بھر میں ایک دفعہ کر لینا کافی ہے. جیسے وہاں یہ سمجھ رہے کہ گھر میں ایک ہی قربانی کر لینا کافی ہے، اور یہاں یہ سمجھے کہ قربانی سال میں، زندگی میں ایک مرتبہ کر لینا کافی ہے پورا عمر بھر میں. نہیں، قربانی ہر سال واجب ہے جو
मालिक निसाब हो, यानी जिसकी पास 52 तोला चांदी हो, 52.5 तोला चांदी, और जो चांदी की मालियत की बराबर सोना दीगर सोने या और उसकी गाड़ी, अपने गाड़ी किराए की गाड़ी इस किस्म की अपने पास है ना, इस किस्म की और दीगर जायदाद है, या फिर मवेशी जानवर वगैरह हो, तो इन सूरतों में उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। हर साल, एक साल नहीं, साल में जिंदगी में एक मर्तबा हज करना, एक मर्तबा हज फर्ज है। और ज़कात भी हर साल दी जाती है, ज़कात भी हर साल दी जाती है। इसी तरीके से कुर्बानी भी हर साल जरूरी है, वाजिब है। ये गलतफहमी में नहीं रहे। जिस तरह ज़कात और फितरा, ज़कात और सदका फितर हर साल वाजिब होता है, इसी तरह हर साहिब निसाब पर कुर्बानी हर साल वाजिब है। बाज़ लोग गाय भैंस में हिस्सा रख लेते हैं और ये नहीं देखता कि जिन लोगों के हिस्से रखे हैं वो कैसे लोग हैं ना। बड़ी गलती है अगर 7 हिस्सादारों में से एक भी बेदीन हो, या उसने कुर्बानी की नीयत नहीं की बल्कि महज गोश्त खाने की नीयत की हो, या कोई सूदखोर आकर गोश्त किया, या कोई रिश्वतखोर आगे कुर्बानी की ना, तो उसकी कुर्बानी किसी सूरत में नहीं होगी। इसलिए हिस्सा डालते वक्त हिस्सादारों का इंतखाब बड़ी एहतियात से करना चाहिए। ये चंद गलतियों की इस्लाह करना बहुत जरूरी है। हराम माल से कुर्बानी तो नहीं कर रहे, और वो एक हलाल माल से कर रहा है, दूसरे हराम माल से, एक हलाल माल से कर रहा है, दूसरे बैंक की जो है ना सूद खाने वाले बैंक की मुलाजिम और बैंक से सूद ले रहे होती हैं, लोन लिए हुए, उस पैसे से वो कुर्बानी कर रहे हैं। तो इस सूरत में या गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी कर रहे हैं, या फिर महज उसकी रियाकारी की नीयत से इस किस्म की वो बेनमाजी है, इबलीस शैतानों की जैसे कभी जिंदगी में नमाज ही नहीं पढ़े, ऐसे लोगों के साथ उसने हिस्सा ली हो, तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। तो लिहाजा हिस्सादारों को चाहिए कि एहतियात से हिस्सा ले और एहतियात के साथ वो कुर्बानी करे। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए।